اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اے عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو حضرت سید سخی عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے، آپ کی کرامتوں کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خواب میں کیا بشارت ہوئی یہ بتائیں گے، اور آپ کی ولادت مبارک اور وصال کون سے سن ہجری میں ہوا یہ بتائیں گے، آپ کے روضہ مبارک کے اندرونی حصے کی زیارت کروائیں گے، آپ کے خلیفہ خاص کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے۔ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا، بہت ہی معلوماتی ہے۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سادات کرام کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت با سعادت مشہور قول کے مطابق 538 ہجری بمطابق سن 1143 میں آذربائیجان کے قصبہ مروند میں ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مروندی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سید محمد عثمان ہے، جبکہ آپ اپنے لقب لال شہباز سے مشہور ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشانی کے نور کے سامنے چاندنی بھی مات تھی۔ حضرت علامہ مولانا میر سید غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہندی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سیدنا امام محمد بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم۔ والد ماجد، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور اللہ عز و جل کے ولی تھے۔ اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں صرف کیا کرتے تھے، صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سراپا کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھال کر زندگی کو شریعت کے عین مطابق گزارا۔ چونکہ سید زادے تھے اس لیے لوگ بے پناہ عزت احترام کرتے تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا سید ابراہیم کبیر الدین بھی نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے پیارے عثمان مروندی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نصیب ہوئی تو عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل تمہیں ایک فرزند صالح سے نوازے گا، اس کا نام محمد عثمان رکھنا، اور جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے اسے مدینہ طیبہ لے کر آنا، اور پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا۔ چنانچہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو والد گرامی نے یوں ہی کیا۔ والدہ ماجدہ، حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ حاکم مروند سید سلطان شاہ کی صاحبزادی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک اور عبادت گزار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ قناعت پسندی اور جود و سخا جیسی عمدہ صفات کی بھی مالک تھی۔
ولادت سے پہلے والدہ کو ولایت کی بشارت۔ حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھے تو ایک رات والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت سیدنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹی تمہارا یہ بیٹا اللہ عز و جل کا محبوب و برگزیدہ ولی ہوگا، اللہ عز و جل اس کے ذریعے بہت سے گنہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا اور میرا سلام کہنا۔ کلندر کہنے کی وجہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ کلندریہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، اسی لیے آپ کو کلندر کہا جاتا ہے۔ برصغیر میں سلسلہ کلندریہ نے حضرت شاہ خضر رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شہرت پائی۔ القاب کی وجہ تسمیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی مانند سرخ کرنیں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں، اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ لال کے لقب سے مشہور ہوئے، جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عطا ہوا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک رات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا۔ اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سید سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک جب 18 سال کو ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا اور 2 سال بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید علم دین کے شوق میں گھر بار چھوڑ کر راہ خدا عز و جل کے مسافر بن گئے اور علماء کرام کی بارگاہ سے وراثت انبیاء یعنی علم اور صوفیاء کرام کی بارگاہ سے خزینہ روحانیت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بیعت و خلافت، حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ علم و حکمت کی دولت سمیٹتے جب کربلا معلیٰ پہنچے تو حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ایک بزرگ حضرت سیدنا شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور تقریباً 12 ماہ تک پیر و مرشد کے زیر سایہ سلوک کی منزلیں طے فرماتے رہے۔ پیر و مرشد حضرت سیدنا ابراہیم قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ولایت نے جب اس بات کا مشاہدہ کیا کہ یہ اب مرید کامل بن کر طریقت کے اعلیٰ منازل طے کر چکے ہیں تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خرقہ خلافت و اجازت سے نوازا اور خدمت دین کے لیے راہ خدا میں سفر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ مرشد کے حکم پر عمل، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرشد کریم نے چونکہ خدمت دین کے لیے کوئی خاص منزل متعین نہ فرمائی تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ان دیکھے راستوں پر نکل کھڑے ہوئے اور شہر با شہر گاؤں با گاؤں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے ہم اثر بزرگان دین حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مختلف اولیاء کرام کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیا۔ جن اولیاء کرام اور صوفیاء عظام رحمۃ اللہ علیہ کی صحبتوں سے فیض یاب ہوئے اور راہ خدا کے مسافر بنے، ان میں سر فہرست
حضرت سیدنا شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے حضرت سیدنا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تیسرے حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ صوفیہ کی اصطلاح میں ان تین اور چوتھے حضرت لال شہباز قلندر کو چار یار کہتے ہیں، اور حضرت سیدنا شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نامی اس میں گرامی شامل ہے۔ مزارات پر حاضری: حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت کے منازل طے کرنے میں مصروف تھے، اور اس دوران اپنے وقت کے برگزیدہ اولیاء کرام سے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضری بھی دیتے رہتے۔ چنانچہ مشہد شریف میں حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور کوفہ بغداد میں امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس پر حاضری دے کر فیوز و برکات حاصل کیے۔ غوث پاک کے مزار پر حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیران پیر روشن ضمیر حضور غوث اعظم محی الدین سید ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ مراقبے کے دوران آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سیدنا غوث اعظم کی زیارت ہوئی۔ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عثمان اب مکہ معظمہ چلے جاؤ اور اللہ عز و جل کے گھر کی زیارت کرو۔ سفر حج اور فکر مدینہ: حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشہور و معروف علماء و اولیاء سے اکتساب علم و روحانیت کے بعد آقا دو جہاں سردار انس و جاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک پر حاضری کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ حج کے ایام قریب تھے لہذا احرام باندھا اور چل پڑے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ عز و جل کا خوف آپ کے دل پر غالب تھا، یہاں تک کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج پر روانہ ہو رہے تھے تو اللہ عز و جل کی خفیہ تدابیر کا خیال آ گیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں فکر مدینہ فرمانے لگے، اے عثمان، تم سواری پر سوار حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو، اور ان قریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا۔ تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے؟ اسی خوف خدا کے ساتھ بیت اللہ شریف پہنچے، حج کی سعادت پائی اور انوار الہی کی بارش سے خوب مستفیض ہوئے۔ زیارت مدینہ: حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں نبی محترم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محتشم میں حاضر ہوئے، اور عشق و محبت میں ڈوب کر اپنے پیارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے۔ منقول ہے کہ روزہ رسول پر حاضر کیا ہوا جدا ہونے کو جی ہی نہ چاہتا تھا، لہذا 11 ماہ تک در رسول پر حاضر رہے۔ اگلے سال پھر حج کی سعادت پائی اور ہندوستان کا سفر اختیار فرمایا۔ بر صغیر پاک و ہند میں آپ کی منزل سیون شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ تھی، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے مرکز الاولیاء لاہور تشریف فرما ہوئے۔ لاہور میں مزارات اولیاء پر حاضری: مرکز الاولیاء لاہور میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری جنیدی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی۔ مرکز الاولیاء لاہور قیام کے دوران ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سید یعقوب حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزارات پر بھی حاضری دی۔ سجادہ نشین: آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سجادہ نشین آپ کے محبوب مرید و خلیفہ حضرت سیدنا علی سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب قلندر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف سے باب الاسلام سندھ تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان کے ساتھ تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلندر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وزیر مشہور تھے۔ باران رحمت کا نزول: منقول ہے کہ ایک بار سیون شریف اور اس کے ارد گرد علاقوں میں شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ کھانے کی کوئی چیز دور تک دکھائی نہ دیتی، نہریں خشک ہو گئیں،
کنویں سوکھ گئے، پانی کا ملنا دشوار ہو گیا۔ قحط کی وجہ سے اس قدر خوفناک صورتحال ہو گئی کہ زندہ بچنے کی کوئی امید دکھائی نہ دیتی تھی۔ آخرکار اہل علاقہ اکٹھا ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کے گرد جمع ہوئے اور فریاد کرنے لگے۔ میرے آقا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ مبارک اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور لوگوں کو توبہ کرنے کا کہا، تو اللہ کی رحمت بارش برس پڑی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ مسواک سایہ دار درخت بن گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ کے صحن میں وضو فرما رہے تھے۔ ایک عقیدت مند نے دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے عرض کی، حضور ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں تاکہ آنے والے اس کے سائے میں آرام پائیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو سے فراغت کے بعد ایک مرید کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اسے زمین میں گاڑ دو۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسواک زمین میں گاڑ دی گئی۔ اگلے ہی دن اس مسواک میں ہری ہری شاخیں نمودار ہو گئیں اور چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک تناور سایہ دار درخت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آپ کے پاس جب کوئی مریض آتا تھا تو آپ اس کیا پڑھتے تھے؟ ایسا کون سا کلام پاک پڑھتے تھے کہ مریض کو صحت یابی ملتی تھی؟ منقول ہے کہ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مریض کے لیے دستے دعا بلند فرما دیتے فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کریم کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلانے اور آنکھوں پر لگانے کا حکم فرماتے۔ نتیجتاً فوری طور پر مریض میں صحت یابی کے آثار نمودار ہو جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور کلمہ طیبہ بالترتیب ایک ایک بار پڑھتے۔ اس کے بعد خلفۂ راشدین کے وسیلے سے دعا کرتے، مریض کی شفا یابی کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کرتے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے بعد اسی طرح بالترتیب سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس اور کلمہ طیبہ پڑھ کر خلفۂ راشدین کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور پروردگار عالم اسے شفاء کاملہ عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وفات حسرت آیات۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 12 شعبان المعظم 673 ہجری میں وصال کی فرمایا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس جگہ وصال فرمایا آپ کا روضہ مبارک بھی وہیں تعمیر ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے اجمیر شریف میں بھی حاضری دی۔ آپ نے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف میں بھی حاضری دی۔ آپ کے سندھ آنے سے پہلے یہاں پر فحاشی عام تھی، کفریت تھی۔ آپ جب یہاں تشریف لائے تو فحاشی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ جو فحاش عورتیں تھیں وہ پریشان ہو گئی اور آپ کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا کہ آپ صوفی ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ کا یہاں کیا کام، آپ یہاں سے چلے جائیں، ہم یہاں بھوکے مر رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ۔ تو وہ فحاش عورتیں بادشاہ کے پاس گئی اور وہ بادشاہ بھی بدکاری کیا کرتا تھا۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو جب قلندر بابا کے قریب بھیجا، ان کو بادشاہ کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ جب سپاہی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب آنے لگے تو زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ انہوں نے بہت کوشش کی پاؤں چھڑانے کی لیکن ان کے پاؤں زمین نے نہ چھوڑے، اور جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو ان کے پاؤں وہ زمین نے چھوڑ دیے۔ یہ دیکھ کر وہ ساری فحاش عورتیں آپ کے قدموں میں گر گئیں اور مسلمان ہو گئیں، اور دیکھتے دیکھتے مرد حضرات بھی آپ کے قدم مبارک پر گر کر مسلمان ہو گئے۔ یہ شان ہے میرے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کے دربار پر بیمار حال آتے ہیں، شفا یاب ہو کر جاتے ہیں، جادو کا علاج ہوتا ہے، بیماریوں کا علاج ہوتا ہے،
ہر طرح کے مرض کا یہاں علاج ہوتا ہے، اور اللہ کی ایسی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے بزرگ ہستی سے نوازا۔ اے عاشقان اولیاء کرام، انشاءاللہ عز و جل ہم بودلہ بہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے، اور قلعے کی بھی کہ کس طرح سے قلعہ تباہ ہوا، پھر مولا علی شیر خدا کے نام سے جڑا ہوا ایک کنواں ہے، وہ بھی وہاں کی بھی ہم آپ کو ویڈیو کی زیارت کروائیں گے۔ تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کیجیے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اجازت چاہوں گا دعاؤں میں، ہمیں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔